آج 7 رمضان المبارک ہفتے کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا گیا وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جائے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ماہ رمضان کا مبارک اور بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آج رمضان کی 7 تاریخ ہفتے کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد پورا سال رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن بڑی مراد پانے کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ ماہ رمضان کی 7 تاریخ ہفتے کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ بس آپ نے رمضان کی 7 تاریخ ہفتے کے دن یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات کسی بھی وقت پڑھ لو۔ یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو، آج آپ کی خالی جولیاں بھر دیا جائے گا۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والا کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اس کی آبیاری کا مہینہ ہے، رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا، رمضان جو کہ عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور رمضان جسے نبی نے کی امت کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں رمضان کی 7 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیماری کے لیے پڑھا جاتا ہے اسے بیماری سے شفا ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھتی ہیں معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھا جائے تو کروڑوں کا قرض فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ عید سے پہلے آپ کی ہر حاجت، آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین آسانیاں فرما دے گا۔ آپ کی جو حاجت ہے عید سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے جیسے بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مقصد ہے، اگر نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نے بڑی سفارشیں بھی کروا لیں، نوکری پھر بھی نہیں مل رہی، آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھیں، اللہ پاک آپ کی من چاہی نوکری دلوا دے گا۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کاروبار جو چلتا ہوا ٹھپ ہو چکا ہے، گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آج رمضان کی 7 تاریخ ہے، ہفتے کا بابرکت دن ہے۔ ہفتے کو کوئی عام ہفتہ نہیں، ہفتے تو بہت سے آئے ہیں لیکن اس ہفتے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ تو آئیے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ سبسکرائب نہیں ہے تو ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 رمضان ہفتے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے اور روایات میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے
एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद, ख़ास हाजत की नियत करनी है। आपने अगर चाहते हैं घर मांग लें, नई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आज आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन में बदल जाएगी। अपने ख़ास मकसद को जहन में रखकर फ़ौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। तावुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शयातीन असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा रब्बे करीम की एक सिफाती नाम का वजीफ़ा है। आपने पहले नंबर पर या फत्ताहु का वजीफ़ा पढ़ना है। या फत्ताहु रब्बे करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है, जब कोई बंदा रब के नाम या फत्ताहु से पुकारता है तो वो ज़ात जो रहमान है, रहीम है, जो हर शे पर कादिर है, अपने प्यारे हबीब के वसीले से उस बंदे को माला माल फरमा देता है। जब कोई बंदा रब को या फत्ताहु कहकर पुकारता है, रब की ज़ात अपने बंदे से इतना राज़ी होती है कि फ़रिश्तों से पूछती है, ये कौन है जो या फत्ताहु कह रहा है, मुझे पुकार रहा है। फ़रिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। रब फरमाता है, फ़रिश्तों मैं राज़ी हूँ, ये बंदा जो मांगता है, जितना मांगता है इसे गैब से अता फरमा दो। आपने सबसे पहले नंबर पर या फत्ताहु पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो तवज्जो ध्यान से सुन ले। या फत्ताहु 1 बार हो गया, या फत्ताहु 2 बार, या फत्ताहु 3 बार। इसी तरह से आप या फत्ताहु को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या फत्ताहु पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, न कोई आपसे बात करे। आप जितनी तवज्जो, ध्यान और खुलूस के साथ या फत्ताहु पढ़ेंगे, रब्बे करीम इतनी ही जल्दी आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। 11 बार या फत्ताहु पढ़ते दौरान अगर आप अपने 11 मकसद को जहन में रख कर बैठेंगे तो 11 के 11 मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 11 बार या फत्ताहु पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि का है। जब कभी इंसान पर मुश्किल वक़्त आता है, जब कभी इंसान परेशानी आती है, जब कभी इंसान पर मुसीबतें आती हैं, जब कभी इंसान बेबस, लाचार और मजबूर हो जाता है, तो समझ लें रब्बे करीम नाराज़ हैं। जब आप पर मुश्किल वक़्त आ जाए, कोशिश करें कि घर के खामोश कोने में बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ें, क्योंकि जिसके गुनाहों की तौबा कबूल हो जाती है वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ बच्चा। जिसके गुनाहों की पकड़ हो जाती है वो ऐसे है जैसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी कोशिश कर ले, वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। इसलिए आपने अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि को पढ़ना है। तवज्जो, ध्यान और खुलूस नीयत के साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि 1 बार, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि 2 बार, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि 3 बार। इसी तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपने 11 बार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ लिया। पढ़ कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब आपकी ज़ुबान पर अस्तग़फिरुल्लाह निकल रहा है, आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है, इसलिए आपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है ताकि गुनाहों की बख्शिश हो जाए। जब रब राज़ी हो जाता है तो रब आसानियाँ पैदा फरमाता है, रास्ते से मुश्किलों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। बंदा जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि को पढ़ना है। 11 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा कुरान पाक की एक सूरत का वजीफ़ा, वो सूरत कौसर है।
سورہ کوثر جسے رزق دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل کی خاص وظیفے کی برکت سے پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا فتاح کو پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھا، تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھی۔ تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ عمل بھی بہت ہی خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں۔ یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ وظیفہ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔